السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر مصر کو عیسائیوں کے پاس گروی رکھ رہا ہے۔ اگر وہ اپنے مفاد کی تکمیل کی خاطر عیسائیوں کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنے سے باز نہ آیا جو سراسر عیسائیوں کے حق میں تھے اور مصر کے مفاد کے عین خلاف تھے، بلکہ ملک شاور کے مفاد کے عین مطابق تھے، تو پھر پورا مصر عیسائیوں کی جولی میں جا گرے گا۔ فاطمی خلیفہ محض 2 بندوں پر اعتماد کرتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام استاد جوہر تھا۔ ان کو خلیفہ کی جانب سے امراء وزراء کے خفیہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی۔ وہ دوسرا بندہ جو خلیفہ کے اعتماد پر پورا اترتا تھا وہ قاضی القزادہ تھے۔ ان کا نام جلیس عبد القوی تھا۔ ایک دن خلیفہ نے اپنے اعتماد پر پورا اترنے والے ان دونوں اشخاص کو تخلیہ میں طلب کیا۔ خلیفہ نے بڑی بے چینی اور قرب کے عالم میں کہا، تم دونوں کی وفاداری کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے اور ہمیں تمہاری وفاداری پر ناز بھی ہے، لیکن تم دونوں ملک شاور کی کرتوتوں پر قدغن نہیں لگا سکتے۔ استاد جوہر جو اپنی بے باکی کے لیے مشہور تھا، اس نے بڑے مؤدب انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین ملک شاور کا تو بس ایک ہی حال ہے۔ خلیفہ نے تجسس بھرے انداز میں کہا، جلدی بتاؤ کیا حال ہے؟ استاد جوہر گویا ہوا، حال یہ ہے کہ میں تیغ سے مسلح ہو کر کسی نہ کسی طرح دارالوزارت کے اندر پہنچ جاؤں اور ملک شاور تک رسائی حاصل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ خلیفہ نے استفسار کیا، دارالوزارت ملک شاور کے مسلح پہری کی نگرانی میں ہے جو اس کے کونے کونے پر تعینات ہے۔ وہ تو باہر بھی نکلتا ہے تو مسلح پہروں کے ہجوم اسے گھیر رکھا ہے۔ کیا یہ محافظ تمہیں دارالوزارت میں گھسنے کی اجازت دیں گے؟ استاد جوہر نے بے چارگی کے عالم میں جواب دیا، امیر المومنین یہی تو مسئلہ ہے۔ میں آپ کے حکم پر اپنی جان تو نشاور کر سکتا ہوں، لیکن ملک شاور تک رسائی حاصل کرنا میرے بس میں نہیں۔ خلیفہ نے ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، پھر اس کا کیا حل ہے؟ اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ اس مرتبہ جلیس عبد القوی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ملک شاور کو دمشقی سپہ سالار شیرکوہ کے علاوہ اور کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ خلیفہ نے افسردگی کے ساتھ کہا، اس جری اور بہادر سپہ سالار کے ساتھ ملک شاور نے بدعہدی اور احسان فرموشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد تو اس قدر نالاں ہو گیا کہ مصر کا رخ کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ خلیفہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم نے شیرکوہ کو ایک پیغام ارسال کیا تھا، لیکن اس نے جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ جلیس بن عبد القوی نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین اگر پسند فرمائیں تو ایک سفارتی وفد دمشق روانہ کر دیں۔ مجھے امید واثق ہے سلطان دمشق نور الدین زنگی آپ کی بات نہیں ٹالے گا۔ فاطمی خلیفہ آزد کے ذہن میں پہلے یہ خیال گردش کر رہا تھا۔ اب اس کا یہ خیال جب جلیس بن عبد القوی کی تجویز بن کر سامنے آیا تو اس کے اپنے خیالات کو مزید تقویت ملی، اور اس نے سوچا اگر وہ براہ راست سلطان دمشق سے مدد طلب کرے تو غالباً سلطان انکار نہیں کرے گا، لہذا وہ فوراً گویا ہوا، تمہاری تجویز ہمارے دل کو لگی اور ہم اسے ایک معقول تجویز تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ سلطان دمشق کو پہلے بھی مدد کے خطوط ارسال کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ بلا واسطہ کاوشیں تھیں۔ ہم نے سلطان سے براہ راست مدد طلب نہیں کی۔ مصر کو عیسائیوں کے شکنجے اور ملک شاور کے مفاد پرستیوں سے بچانے کے لیے ہمیں سلطان دمشق کی اشد ضرورت ہے۔ جلیس بن عبد القوی کی تجویز کو خلیفہ وقت نے پذیرائی بخشی تو اس کے حوصلے کو تقویت میسر آئی۔ اس نے ایک اور تجویز گزارش کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین آپ نے میری تجویز کو پذیرائی بخشتے ہوئے میری جو عزت افزائی کی ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر مناسب سمجھیں تو میں بذات خود اس سفارتکاری کے لیے بخوبی تیار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ حضور والا یہ اہم ذمہ داری مجھے سونپ کر مزید مشکور فرمائیں گے۔ خلیفہ نے اجازت مرہم کرتے ہوئے کہا، ہم قاضی القزادہ کی درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے استاد جوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، استاد جوہر کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ وہ ندیم خاص سے مل کر
ہماری اس گفتگو کو ثبت تحریر میں لائے جو ہم نے سر انجام دی ہے، اور اپنی موجودگی میں خط تیار کروا کر ہمارے حضور پیش کریں۔ ہمارا خیال ہے آج ہی دمشق کے لیے سفارتکار بھیج دیا جائے۔ استاد جوہر نے مؤدبانہ انداز میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین، آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیل ہوگی۔ خلیفہ نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا، اس کام میں رتی برابر بھی تاخیر ہمارے لیے باعث سے تکلیف ہوگی۔ اس کے ساتھ خلیفہ کے اشارے پر وہ دونوں اپنے اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ استاد جوہر نے اپنا کام نپٹانے میں برق رفتار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خط تحریر ہوا اور لازمی ترمیم کے بعد خلیفہ اعظم کے حضور پیش کر دیا گیا۔ خلیفہ نے خط کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس کے آخر میں چند سطریں اپنے ہاتھ سے تحریر کرنے کے بعد اس پر اپنی مہر خلافت ثبت کی اور اسے جلیس بن عبد القوی کو سونپ دیا۔ رات کو جلیس بن عبد القوی اپنے 5 قابل اعتماد سواروں کے ہمراہ عازم دمشق ہونے کی تیاری مکمل کرنے کے بعد مزید ہدایت کی وصولی کے لیے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اسے اپنی ہدایات سے نوازا۔ ان ہدایات میں سب سے بڑھ کر اہم ہدایت یہ تھی، یہ خط کسی بھی صورت ملک شاور کے اہلکاروں کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ اس میں ملک شاور کے بارے میں ایسی باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ کسی بھی صورت گوارا نہ کر سکتا تھا۔ پھر اسی شب جلیس بن عبد القوی اپنے 5 معتمد سواروں کی میت میں ایک محفوظ راستہ اپناتے ہوئے عازم دمشق ہوا۔ اہل دمشق بلیس پر عیسائی تسلط اور ملک شاور کی حکم پر فسادت کو نظر آتش کرنے کی کارروائی سے اس قدر آزردہ اور دل برداشتہ تھے، ان کے دل خون کے آنسو میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قاضی القزادہ جلیس بن عبد القوی کو اپنے سفارتکاری کے جوہر دکھانے کا یہ اولین موقع نصیب ہوا تھا۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ منزل و منزل سفر طے کرتا ہوا جس قدر ممکن ہو سکا وہ دمشق جا پہنچا۔ جب وہ دمشق میں داخل ہوا اس وقت رات کا راج تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے رات کسی سرائے میں بسر کر لینی چاہیے اور صبح دربار میں حاضری دینی چاہیے، لیکن پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے خود ہی اپنی اس سوچ کو رد کر دیا اور اس نے دمشقی سپاسالار شیرکو تک رسائی حاصل کرنے کی ٹھانی۔ وہ لوگوں سے شیرکو کا پتہ دریافت کرتے کرتے اس کے محل جا پہنچا۔ شیرکو کیونکہ دربار دمشق کا امیر الامراء تھا، لہذا اس کا محل بھی اس کی شایان شان تھا۔ محل کے باہر کئی محافظ پہرا دے رہے تھے۔ جلیس بن عبد القوی نے ایک محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے دبنگ انداز میں کہا، دمشقی سپہ سالار کو اطلاع بھجوائی جائے، قاہرہ سے مصر کا قاضی القزادہ جلیس بن عبد القوی حاضر ہوا ہے اور فی الفور سپہ سالار سے ملاقات کا متمنی ہے۔ قاضی القزادہ کا نام سن کر محافظ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے عالم گھبراہٹ میں ہی جھک کر مصر کے قاضی کو سلام کیا اور خاموشی کے ساتھ شیرکو کو اس کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے محل کے اندر بھاگا۔ قاضی القزادہ اور اس کے ہمراہ آنے والے سوار محل کے صدر دروازے پر کھڑے محل کی آن بان اور شان کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس دوران سپہ سالار جس حالت میں تھا اسی حالت میں بھاگتا ہوا محل کے صدر دروازے پر آن پہنچا۔ شیرکو نے قاضی القزادہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خوش آمدید، خوش آمدید، آپ کی تشریف آوری مبارک ہو۔ آپ کی تشریف کی بدولت میری جو عزت افزائی ہوئی، میں اس کے لیے آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ قاضی القزادہ نے جواب میں شیرکو کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہوئے کہا، اللہ تمہارا حامی و ناصر اور مددگار ہو اور تمہاری عمر دراز فرمائے۔ قاضی القزادہ نے شیرکو سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ دراز کیا۔ شیرکو نے جھٹ اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ قاضی شیرکو سے بغل گیر ہوئے اور انہیں اپنی مزید دعاؤں سے نوازا۔ شیرکو نے قاضی سے درخواست کی، جناب والا اندر قدم رنجا فرمائیں۔ شیرکو مہمان کے ہمراہ مہمان خانے آن پہنچا اور مہمانوں سے گویا ہوا، اس قدر طویل سفر نے یقیناً آپ کو تھکا دیا ہوگا، میرا خیال ہے آپ کھانا نوش فرما کر آرام فرمائیں، باقی باتیں انشاءاللہ صبح کریں گے۔ قاضی نے شیرکو کی تجویز نظر انداز کرتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں شیرکو، ہم وقت کی کمی اور کام کی زیادتی کا شکار ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے میں تمہیں فی الفور اپنی آمد کا مقصد آگاہ کر دوں تاکہ کل ہمیں سلطان کے دربار میں پیش ہونے کا موقع میسر آ جائے۔ مصر کے حالات انتہائی مخدوش ہیں اور ہم فاطمی خلیفہ آزد کا ذاتی خط لے کر سلطان دمشق کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں۔
میرا خیال ہے سپہ سالار ہماری آمد کے مقصد سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ شیرکو نے جواب میں کہا، محترم قاضی القذادہ کا فرمان عین درست ہے۔ ہم بھی مصر کے حالات زیر بحث لا کر پریشانی سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ سلطان معظم نے بھی مصر کے حالات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور مصر کی خبریں بڑی دلچسپی کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں اور اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، کھانے کے دوران ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ شیرکو نے قاضی القذادہ کے ساتھ جس قدر ہمدردانہ اور پرخلوص رویے کا مظاہرہ کیا اور اس کے پیش نظر قاضی کے حوصلے کو تقویت میسر آئی اور اس کی آس کی ڈوری کو استحکام نصیب ہوا تھا۔ کھانے کے دوران بھی آپس میں گفت و شنید کا دور چلتا رہا۔ شیرکو نے قاضی کو یقین دلایا تھا کہ وہ اسے اگلے روز سلطان کے دربار میں پیش کر دے گا اور سلطان جب اپنے سرداروں امراء سے مشاورت کرے گا تو وہ امیر الامراء ہونے کے ناطے قاضی کے موقف کی بھرپور حمایت کرے گا۔ اگرچہ شیرکو نے قاضی القذادہ کو اپنی مکمل حمایت اور یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رات بھر اضطراب اور بے چینی عروج پر رہی، کیونکہ وہ سلطان دمشق نور الدین زنگی کے دربار سے خائف تھا اور اسے خدشہ تھا کہ دربار میں نہ جانے حالات کیا رخ اختیار کر جائیں اور اس کی داد رسی کی جائے یا نہ کی جائے۔ شاہی محلات میں راز کو راز رکھنا اب دشوار امر ہوتا ہے۔ اگرچہ شیرکو اور قاضی نے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملاقات اور گفتگو کی تھی، لیکن شیرکو کے محل کی کنیزی اور غلام قاضی القذادہ کی آمد سے باخبر ہو چکے تھے اور ان کی آمد اب راز نہ رہی۔ بات پھیلتے پھیلتے تمام شاہی محلات تک پھیل گئی۔ مصر کا قاضی القذادہ فاطمی خلیفہ آزد کے خاص پیغام کے ہمراہ دمشق آیا ہے۔ اگر پیغام خاص تھا تو پیغمبر بھی خاص الخاص شخصیت تھی۔ وہ مصر کا قاضی القذادہ جلیس بن عبد القوی کی شخصیت تھی۔ صبح کو شیرکو نے تمام پروگرام ملتوی کر دیے اور قاضی القذادہ کے ہمراہ شاہی محل کا رخ کیا۔ شیرکو نے سلطان کے حاجب کو بتایا کہ سلطان معظم کو اطلاع کی جائے۔ مصر کے قاضی القذادہ فاطمی خلیفہ آزد کا خصوصی پیغام لے کر دمشق آئے ہیں۔ یہ اطلاع موصول ہوتے ہی سلطان دمشق نے شیرکو اور قاضی القذادہ کو اپنی خوابگاہ میں طلب کر لیا۔ قاضی القذادہ شاہی محل کی شان بان اور آن کا نظارہ کرتے ہوئے اور اس کی آرائش و زیبائش دل ہی دل میں اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی خوابگاہ کے گرد کڑا پیرا تھا۔ اس پیرے کے کئی حصار تھے۔ یہ احتیاط اس لیے ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی، سلطان نور الدین زنگی کے والد بزرگوار امیر عماد الدین زنگی کو غلاموں نے نیند کے دوران شہید کر دیا تھا، لہذا سلطان کے گرد سخت پیرے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چونکہ شیرکو قاضی کے ہمراہ تھا، لہذا اسے کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ دونوں جلد ہی سلطان کے حضور پیش ہو گئے۔ دونوں نے بیک وقت سلطان کی خدمت میں عذاب پیش کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نرم لہجے میں گویا ہوا، مصر کے قاضی القذادہ کو خوش آمدید۔ ہم معزز مہمان کی آمد باعث مبارک تصور کرتے ہیں، وہ اپنی آمد کا مقصد بیان کریں۔ قاضی القذادہ نے اپنی اندرونی جیب سے ایک لفافہ برآمد کیا، اسے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، اس لفافے میں لاچار اور مجبور خلیفہ کی فریاد بند ہے، جو دنیا میں فاطمی خلیفہ آزد کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ فاطمی خلیفہ ہے اور مسند خلافت پر براجمان ہے، لیکن ملک شاور جیسے بدعہد اور احسان فرموش غدار کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے اور کسرِ خلافت کی چار دیواری میں قید ہے۔ اگر فساتت جیسے قدیم اور عظیم شہر نظر آتش کر دیا گیا اور ہنوز یہ شہر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے، لیکن خلیفہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی تدبیر کرنے سے قاصر ہے۔ مصر کے شہروں میں غدر مچا ہے، دشمن کے سپاہ مسلسل لوٹ کسوٹ اور دنگا فساد میں مصروف ہیں، لیکن خلیفہ ان کے ہاتھ روکنے سے قاصر ہے۔ بدبخت ملک شاور مصر کو عیسائیوں کے ہاتھ گروی رکھ کر رہا ہے، لیکن خلیفہ کی جرت نہیں وہ دم مار سکے۔ قاضی القذادہ جلیس بن عبد القوی نے جن جذباتی باتوں کا سہارا لے کر اپنی تمہید باندھی تھی، وہ سلطان کے دل پر اثر کر گئی اور سلطان اس کی باتوں سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ سلطان نے غلام کو اشارہ کیا اور غلام نے آگے بڑھ کر قاضی کے ہاتھ سے لفافہ لیا
تو سلطان نے حکم صادر کیا لفافہ چاک کر کے خط نکال کر پیش کیا جائے۔ غلام نے لفافہ چاک کیا تو اس میں سے ایک شکستہ سا کاغذ برآمد ہوا، اس کے ساتھ ہی چاک کیے جانے والے لفافے میں سے ایک چھوٹا سا لفافہ بند تھا، وہ مخملی فرش پر جا گرا۔ غلام نے برق رفتاری کے ساتھ جھکتے ہوئے اس چھوٹے لفافے کو اٹھایا، ماں بعد اس نے طے کیا ہوا کاغذ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چھوٹا لفافہ ہنوز غلام کے ہاتھ میں تھا اور وہ عالم گھبراہٹ میں کبھی سلطان کو اور کبھی قاضی کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس چھوٹے لفافے کے بارے میں قاضی سے استفسار کرتے ہوئے کہا، اس چھوٹے بند لفافے میں کیا ہے؟ اس وقت جو عجیب و غریب صورتحال تخلیق ہوئی تھی اس نے قاضی کے آسان خطا کر دی۔ اس نے گھبراتے ہوئے عرض کیا، حضور والا میں مطلق لا علم ہوں کہ اس بند لفافے میں کیا ہے۔ میں تو اس حقیقت سے بھی لا علم تھا، بڑے بند لفافے کے اندر ایک اور چھوٹا لفافہ بھی موجود ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے بڑا لفافہ عنایت فرمایا ہے تو میں نے آپ کے حضور جوں کا توں پیش کر دی۔ سلطان نے لمحہ بھر کے لیے توقف اختیار کیا اور ماں بعد غلام کو حکم صادر کیا، اس چھوٹے لفافے کو بھی چاک کیا جائے اور دیکھا جائے اس میں کیا ہے۔ غلام نے عالم گھبراہٹ میں کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چھوٹا لفافہ چاک کیا تو اس میں سے زنانہ بالوں کی 2 لٹیں برآمد ہوئیں جنہیں ریشم کے دھاگے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ یہ لٹیں لفافے سے پھسل کر فرش پر جا گریں۔ غلام نے ایک مرتبہ پھر جھک کر بندھی ہوئی بالوں کو اس لٹوں کو فرش سے اٹھایا اور ہاتھ تھام کر ہاتھ بلند کیا۔ حاضرین کی نظریں بالوں کی اس لٹوں کو دیکھنے لگیں۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کسی خاتون کی زلفوں کو کاٹ کر ریشم کے دھاگے سے باندھا گیا ہے۔ سلطان نے خط کا مطالعہ کیا۔ جب وہ خط کے آخری حروف تک پہنچا تو اس نے خط پڑھنا موقوف کرتے ہوئے اپنی نظریں غلام کے ہاتھوں پر جما دیں جس میں ہنوز ملائم بال موجود تھے۔ سلطان خط ختم کرنے کے بعد گھبراہٹ کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ سلطان کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ شیرکو ہمیں بتاؤ، ہم روز محشر خالق کے کائنات کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ حاضرین کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ قصہ کیا ہے۔ سلطان نے جو کچھ شیرکو کو مخاطب کر کے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ سلطان نے عالم وحشت میں قاضی سے استفسار کیا، اے محترم بزرگ، کیا تم جانتے ہو فاطمہ خلیفہ نے ہمیں کیا تحریر کیا ہے؟ قاضی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں حضور والا، خلیفہ محترم نے خط استاد جوہر سے تحریر کروایا تھا۔ اگرچہ مجھے خط کے مندرجات پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ قیاس ضرور ہے خلیفہ نے اس قیامت صغریٰ کا حوال سلطان معظم کے سامنے پیش کیا ہوگا جو اہل مصر پر گزری ہے۔ سلطان کی بے قراری دیدنی تھی۔ قاضی، نہیں، بالکل بھی نہیں، خط کا اختتام ایسے ہرگز نہیں۔ خلیفہ محترم نے قیامت سے قبل ہی ہم پر قیامت ڈھا دی ہے۔ قاضی القضادہ اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار کان کھول کر سنو، خلیفہ محترم نے خط کے آخر میں دست مبارک سے کیا تحریر فرمایا؟ اے سلطان دمشق اور فرزند اسلام، اس خط کے ہمراہ اپنے حرم کی تراشی زلفیں بھی ارسال کر رہا ہوں تاکہ تمہارے علم میں یہ حقیقت آ جائے، اگر تم نے لشکر اسلام کے ساتھ فی الفور مصر کی جانب پیش قدمی نہ کی، عیسائیوں کے ہاتھ اس قدر دراز ہو جائیں گے وہ خواتین خانہ کے سر کی چادریں بھی نوچ ڈالیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا حال ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن ہم یہ ضرور باور کروائیں گے، روز قیامت ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریباں، پھر خدائے بزرگ و برتر جو بھی فیصلہ فرمائے۔ فاطمی خلیفہ کے یہ چند جملے اس قدر پر تاثیر تھے کہ سیدھا سلطان کے دل میں پیوست ہو گئے۔ سلطان تو پھر حاکم وقت تھا، اگر یہ جملہ ایک عام مسلمان کے کان تک رسائی حاصل کر لیتے تو وہ تلوار تھام کر دیوانہ وار مصر کی جانب دوڑ پڑتا۔ سلطان دمشق پر یہ جملے بم بن کر گرے اور وہ اس قدر متاثر ہوا کہ بے حال و بے سودی ہو گیا اور وہ کھڑا رہنے کے قابل بھی نہ رہا اور دل گرفتگی اور شکستگی کے عالم میں جہاں کھڑا تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ سلطان کی یہ حالت دیکھ کر غلام شربت لانے کے لیے بھاگے اور کنیزوں نے زیادہ تیزی کے ساتھ مورچل جلنا شروع کر دیا۔ شیرکو چند قدم آگے بڑھا اور سلطان کے قریب پہنچ کر بولا، سلطان معظم، ہم بدبخت عیسائیوں کو ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے ان کے ہاتھ اس قدر دراز ہو جائیں۔
وہ مصر کی عفت مآب خواتین کے سر کی چادروں یا نقابوں تک جا پہنچے۔ ہم ان کے بدبخت ہاتھوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ سلطان کا جسم ہنوز لرز رہا تھا۔ وہ پرجوش لہجے میں گویا ہوا، شیرکو شاباش، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ شیرکو نے جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا، عالی جاں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے بے ساختہ جواب دیا، شیرکو اب بھی حکم کی بات کرتے ہو؟ کیا تمہارا سلطان اس قابل ہے کہ وہ فاطمی خلیفہ کی درخواست کو رد کر دے اور کل یوم قیامت اپنا گریبان اس کے ہاتھ میں دے دے؟ اس جہاد میں تم تنے تنہا نہیں ہوگے، بلکہ ہم بھی تمہارے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوں گے۔ قاضی القضادہ جلیس بن عبد القوی نے اظہار تشکر کے طور پر اپنا سر جھکا دیا۔ سلطان معظم، آپ سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقی مسلمان اور حقیقی مجاہد بھی ہیں۔ مصری عوام آپ کو اپنے درمیان پا کر خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔